بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں ممبرز کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج کافی عرصے بعد سوچا کہ تھوڑا سا لائیو آ جاؤں۔ کچھ عرصہ فیس بک سے بھی دوری رہی ہے، کوئی طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو الحمدللہ اب جو ہے آپ کی دعاؤں سے کافی بہتر ہوں۔ تو آج 2-3 پوسٹیں میں نے دیکھی ہیں، کل بھی دیکھی تھی، میرے خیال لگی ہوئی تھی، آج بھی لگی ہوئی تھیں۔ کون کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پوسٹ تھی ایک جو ہے نا وہ میرے 2 یا 3 لگی ہوئی تھی، وہ مشکور بھائی نے لگائی ہوئی تھی، مشکور ناز صاحب نے، اور اس کے علاوہ کوئی اور 2-3 دوستوں نے لگوائی ہوئی تھی۔ تو مشکور صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ 2-3 دن کے بچے کا آپ فوٹو لگاتے ہیں ساتھ گروپ پر، اور ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے سانڈ کا رزلٹ۔ تو کیا 2-3 دن کے بچے کا رزلٹ پتہ چل سکتا ہے آپ کا یا نہیں چل سکتا؟ کیونکہ صرف بچے کی پیدائش پر رزلٹ کا کیسے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے؟ تو مشکور صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ کچھ ساتھیوں کو سمجھ نہیں آ سکا، یا شاید وہ اس کو سمجھا نہیں صحیح طریقے سے سکے، تو اس لیے کچھ بھائیوں نے اس کو جو ہے نا وہ غلط سائڈ پر لیا ہے کہ شاید وہ ہمارے جو ہے وہ سانڈ یا ان کے بچوں پر، یا انہوں نے جو ریسنٹلی کافی دوستوں نے جو ہے نا وہ پرچیز کیے ہیں یا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید انہوں نے سوچا کہ ان پر کوئی تنقید کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں جو ہے وہ رزلٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل رزلٹ تو تب پتہ چلتا ہے جانور کا یا کسی گائے بھینس کے بچے کا جب تک وہ آگے خود تیار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فیمیل ہے تو جب تک وہ خود بچہ نہیں دے گی، دودھ کا ریکارڈ اس کا نہیں آئے گا، تب تک اس کا رزلٹ تو نہیں پتہ چل سکے گا آپ کو۔ تو مشکور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ رزلٹ، فل رزلٹ جو ہے وہ آپ کو تو تب بچے کا پتہ چلے گا جب تک آپ بچہ خود وہ تیار ہوگا، اور پھر وہ آگے جا کر یا سانڈ ہوگا، وہ جو ہے کراس کرنا شروع کرے گا، پھر وہ اس کے بچے پیدا ہوں گے، پھر اس سے جو ہے وہ رزلٹ کا پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی فرسٹ ٹائمر جوٹی ہے، ٹھیک ہے، کٹی ہے، اس کو تیار کرنے میں آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تیار کرنا بچہ پیدا آسانی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو فوٹو بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کو تیاری کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ بہت لمبا عرصہ ہے، اس کے لیے اچھی دیکھ بھال کی ضرورت بھی ہے۔ صرف وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہم نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے نا وہ 100% جیسے ماں یا اس کی باپ کا رزلٹ ہے وہی دے گا۔ اگر بچے کو دودھ ہی نہیں پلائیں گے، گائے کا ہے یا بھینس کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دودھ نہیں پیے گا بچہ، یا اس کو ونڈا وغیرہ نہیں ڈالیں گے، وہ نارمل چارہ کھاتا رہے گا، ٹھیک ہے، ٹانگیں اس کی جڑ جائیں گی، تو آگے پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ رزلٹ جو ہے، اصل رزلٹ بچے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ فل جوان ہو، دودھ دے بھینس، یا وہ جو سانڈ ہے وہ کراس کرے، ٹھیک ہے۔ میں ان کی یہ بات سے متفق ہوں، ان کو پوائنٹ آف ویو میں سمجھ گیا تھا۔ ہمارے دوست بھائی ہے جو ہے، ٹھیک، سارے سمجھدار ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو سب شوق کرتے ہیں جانوروں کا، بہت اچھا شوق کر رہے ہیں۔ تو ان گروپس کی وجہ سے، فیس بک، سوشل میڈیا سے بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملا ہے الحمدللہ، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بھی دوستوں کو مل رہا ہے۔ تو پوائنٹ آف ویو میرا بھی تقریباً سیم ہی ہے کہ اگر ایک سانڈ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے اس کی اچھی خاصی قیمت دی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، تو اگر آپ بچے کی فوٹو لگاتے ہیں، یا ٹھیک ہے کٹے کی یا کٹی اس کے ساتھ جو اس نے پیدا ہوا اس پہ، تو اگر ایسا کر دیں آپ کہ یار یہ لکھ دیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا سانڈ ہے الحمدللہ، یہ فلاں بریڈ کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ معذرت میری تھوڑی سی بیٹری تو ہو رہی ہے، میں چارجر لگا لوں ساتھ۔ تو بچے کا ڈیل ڈول بتائیں تھے، دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں سفید ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ تو اگر یہ رزلٹ والا لفظ اگر نہ ساتھ لکھا جائے تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ پوسٹ جو ہے کافی بہتر لگے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ
جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر، ٹھیک ہے، ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. ویسے صرف جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے کسی کا بھی، کیونکہ لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا شوق کر رہے ہیں. کسی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ان پر تنقید کرے؟ تنقید کرنی بھی نہیں چاہیے کسی کے جانور پر، اچھا ہو یا برا ہو. ہاں اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح بھی کریں جو ہے مثبت اصلاح. تو اگر کہنے کا مقصد ہے کہ ہم رزلٹ تو جانور کا تب بھی پتہ چلے گا جب وہ فل جوان ہوگا، اس کا آگے دودھ دے گی، کٹی ہوگی یا سانڈ ہوگا، اس کے بچے آگے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم رزلٹ کی بجائے ساتھ یہ لکھ دیں کہ یار دیکھیں یہ میرا سانڈ ہے، فلاں سانڈ ہے، فار ایگزامپل کوئی سردار ہے، کوئی سلطان ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سانڈ پر یا آپ کی بھینس پر کوئی بندہ تنقید نہیں کر رہا ہے، ماشاءاللہ وہ نسلی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا، جانور بھی اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم رزلٹ کی بجائے ساتھ لکھ دیں کہ یار یہ سانڈ ہے میرا، ٹھیک ہے، فلاں یہ نسل کا ہے، ٹھیک ہے، یا میرے گھر کا ہے یا میں نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اس کا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا ہے کیونکہ میں نے ایک اچھا سانڈ لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا سانڈ لینے سے اور اچھا سانڈ سے بھینس کراس کرانے سے اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بچوں کی یہ دیکھیں شکل، ان کی دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، بچے کا وزن کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ باتیں ہم عام فارمر کو یا نئے آنے والے ہیں یا جو کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یار رزلٹ چیک کریں، ٹھیک ہے. تو میں کافی عرصے سے چیزیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو مشکور صاحب ہیں، ٹھیک ہے، میری ان سے آج بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پہلے بھی بات، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے جمال پر یا کسی کے جانور پر تنقید نہیں کی ہے، یہ صرف یہ کہا ہے کہ یار اگر تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ٹرینڈ چینج کر دیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میں بھی اس پر متفق ہوں، ایسے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر پہلے ہمارے دوست تھے تو وہ جو جھگڑا رہتا تھا کہ نیلی راوی پر، ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ تو جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے نا سارے ساتھی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ وہ پیدا بھی نہیں ہونے دیں گے. تو اب جو ہے نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ وہ رزلٹ والا. تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں نے تو بہت مائنڈ کیا ہے، خاص کر عثمان بھائی نے جو ہے، تو انہوں نے بھی بہت ایک زبردست پوسٹ لگائی ہے. تو اگر ہم تنقیدی پوسٹوں کی بجائے کو تعمیری پوسٹیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے وہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، رائدر دین ہم ایک دوسرے پر تنقید شروع کر دیں، پھر وہ تنقید بڑھتے بڑھتے پھر وہ ایک دوسرے کے گربان تک جو ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. تو میرا تو یہی گزارش ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بھائی بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں اور لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کو درگزر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ گروپ جو فیس بک پر بنے آپس میں محبت بانٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا تو یہی ہے کہ کوئی کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، نہ ہی الحمدللہ، اگر تھا بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ آپس میں اتفاق سے رہیں، مل جل کر رہیں، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو جس کے بھی جانور ہیں، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں سب کے اچھے ہیں، کسی کے بھی برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی کے جانور پر تنقید نہ، اس کی اصلاح کر دیں. اگر کسی میں کو کمی بیشی دیکھیں تو ان باکس جا کر اس کو بتا دیں یار یہ آپ کی بھینس میں یہ نقص تھا، یہ فلاں فلاں، اس کو ایسے امپروو کریں کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ ایک عام بڑے فارمر اور بڑے بریڈر جیسے بن جائیں. کیونکہ ہمارا گروپ بنانے کا اور گروپ کو چلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو عام کسان ہیں، عام فارمر ہیں، ان کے پاس بھی اچھی نسل کے جانور ہو جائیں. تو یہی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کا ٹائم لینا تھا. تو ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا، میں تو فیس بک پر لائیو نہیں آیا ہوں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ فیوچر میں جو ہے نا وہ کوئی لائیو پروگرام کا سلسلہ شروع کریں. میں ڈاکٹر فرق حفیظ بٹی صاحب سے بھی گزارش کروں گا. اس کے علاوہ جناب اور بھی کافی جو ہے وہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں گروپ پر. تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو کسان ہیں، ٹھیک ہے، فارمرز ہیں، ٹھیک ہے، صدیوں سے وہ ایک ہی جو ہے نا وہ
فرسودہ روایات پر چل رہے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح ماڈرنائز دنیا میں لے کر آئیں، ان کو کیسے کیسے نئی نئی تکنیک بتائیں، ٹھیک ہے، ان کے جانوروں کی بریڈ کیسے بہتر بنے، ٹھیک ہے، اچھے دودھیل جانور کس طرح تیار ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مسائل ہیں ان پر اگر کوئی بات چیت ہو سکے، تو اس کے لیے جو انشاءاللہ میرا تو شروع کے دن سے یہی مقصد تھا گروپ بنانے کا بھی اور چلانے کا بھی، انشاءاللہ اس پر قائم و دائم رہوں گا۔ تو باقی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو تھوڑا سا گروپ کو ٹھنڈا گرم کرتے رہتے ہیں ساتھی، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، کسی کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دوست جو ہے ٹھیک ہے میرے جیسا سوال کر دے، ٹھیک ہے، کوئی پوسٹ لگا دے، تو اس سے آگے جو ہے وہ بھائی جو ہیں وہ غصے میں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنے جانور دکھاؤ پہلے، ٹھیک ہے۔ تو میرا بھائی اگر ضروری نہیں ہے جس کے پاس جانور ہو وہی سوالیہ پوسٹ لگائے، ٹھیک ہے، اور وہی گروپ میں رہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کو گروپس میں دیکھا دیکھی جانوروں کے بارے میں کافی علم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کافی جو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، میرے ساتھ رابطے میں بھی کرتے ہیں ساتھی، جنہوں نے یہ ان گروپ سے جو ہے وہ سیکھ کر، ان گروپ سے شوق پیدا کر کے عملی طور پر بھی جو ہے وہ فارمنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ میجارٹی جو ہے ہمارے بیرون ملک میں رہنے والے بھائی ہیں، تو پتہ ہے آپ کو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کے ملکوں بھی حالات خراب ہیں، ہمارے ملک کے بھی خراب ہیں، تو کچھ لوگوں نے سوچا ہے کہ باہر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جا کر ڈیری فارمنگ شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے کسی پر یہ نہ تنقید کریں یا کسی سے یہ نہ کہیں کہ یار اگر تم نے پوسٹ لگائی ہے تو سیکھنے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے تم پہلے اپنے جانور دکھاؤ۔ دیکھیں اگر آپ کے فارم پر ڈاکٹر آتا ہے، آپ کے جانوروں کا علاج کرتا ہے، تو سارے ڈاکٹرز کے پاس جانور تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کسی یونیورسٹی یا کسی جگہ سے یا کسی کالج سے پڑھ کر آئے ہیں اور آپ کے جانوروں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی ممبر پوسٹ لگانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پوسٹ اس طرح کی ہو کہ کسی پر آپ تنقید نہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، پوسٹ ایسی ہو جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، وہ ایسی پوسٹ ہو جس سے اور لوگوں کو اگر فائدہ بھی ہو۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ پوسٹوں پر جو ہے نا وہ ایسے بےہودہ سوال نہیں کرنے چاہیے کہ یار تم اپنے جانور پہلے دکھاؤ پھر تم ہم کو جواب دیں گے۔ نہیں، اگر آپ نہیں جواب دینا چاہتے نہ دیں، اگر جواب دیں، اگر آپ کے پاس جو علم ہے اور نالج ہے وہ اگر آگے آپ شیئر کریں گے تو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہی چند باتیں تھی، ٹھیک ہے، امید ہے کہ دوستوں کو پسند آئیں گی، ٹھیک ہے، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ۔ تو میں بھی جو ہے وہ دعا ہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کے فارمر جو ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں بسنے والے یا باہر کے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و